اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم شروع کی تھی ہم نے، ایک رکوع اس کا پچھلی بار پڑھا تھا، ایک باقی ہے جو انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ 52 آیتوں کی صورت ہے اور 2 رکوع ہیں۔ جو پچھلے رکوع کا موضوع تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ایک موازنہ اور ایک کمپیریزن پیش کیا ہے کہ دونوں طرف کی حالت کیا ہے۔ سورہ قریش ہے، لیلاف قریشن، اس کے بعد اگلی سورت جو ہے رایت الذی ہے، سیم موضوع سیم کمپیریزن وہاں بھی ہے۔ جیسے وہاں کہا گیا ہے کہ یہ جو قریش مکہ ہیں اور جو یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور یہ جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا وارث بھی کہتے ہیں اور اس کے تمام رسموں کی نگرانی بھی کرتے ہیں، حج کے انتظام بھی کرتے ہیں، خانہ کعبہ میں پانی پلانا، اور اس کو سورۃ توبہ کے اندر بھی آیا ہے کہ کیا تم برابر سمجھتے ہو ایسے لوگوں کو جو مسجد حرام میں یا مسجد میں روشنی کریں اور حاجیوں کو پانی پلائیں، کیا تم ان کو ان جیسا سمجھتے ہو جو واقعی ایمان لائیں؟ تو یہ موضوع جو ہے، یہ موضوع اتنا بنیادی ہے کہ قرآن میں الگ الگ جگہ پھیلا ہوا ہے۔ اس صورت کا، پوری صورت کا خاص طور سے مضمون یہی ہے۔ تو جیسے میں جو حوالہ دے رہا ہوں کہ سورہ قریش اور سورہ ماؤن کا جو پس منظر ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ جو قریش ہیں اور قریش کے سردار ہیں اور یہ ان کا جو اکنامک دبدبہ ہے کہ سردیوں کے سفر اور گرمیوں کے سفر، اور ان کو ہم نے اسی خانہ کعبہ، اسی بیت اللہ کے توسط سے اور اسی کے واسطے سے ان کو ہم نے بھوک سے بچا کے ان کا کاروبار چلا کے رکھا ہے، کیونکہ اس وقت بڑی انسرٹینٹی تھی۔ جیسا ہم نے دیکھا پچھلی بار کہ عرب کے اندر 2 ہی کاروبار زیادہ مشہور تھے، یا تو تجارت کرنا یا تجارتی قافلوں کو لوٹنا، تیسرا کچھ تھا نہیں۔ تو یہ محفوظ رہتے تھے کیونکہ انہوں نے انتظام ایسا کر رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی خانہ کعبہ اور اسی بیت اللہ کے توسط سے ان کو ہم نے بھوک سے بھی بچایا اور خوف سے بھی بچایا۔ تو جب ان کو کہا گیا کہ اس خانہ کعبہ کی، اس بیت اللہ کے جو اصل اللہ ہے، جو خدا ہے، اس کی عبادت کرو، تو وہ کہتے تھے ہم تو کرتے ہیں، ہمارے پاس تو پورا انتظام ہے، مطلب ہم اور کس طرح ثابت کریں کہ ہم جو ہیں دین ابراہیمی کے وارث ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ عمل کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اللہ نے ہم کو یہاں بٹھایا ہے اس کی کرسی پہ، تو اور ہم کیسے ثابت کریں؟ یہ تو سامنے جو ایک آدمی محمد نام کا کھڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اکیلا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں ہوں ابراہیم علیہ السلام کے اصل دین پیش کرنے والا، اور مجھے کہاں سے پتہ لگا؟ اللہ نے مجھ سے خود بتایا، اللہ نے مجھ سے کلام کیا۔ تو یہ تو صرف ایک آدمی کا کلیم ہے اور دعویٰ ہے، ہمارے پاس تو 10 طرح کے ثبوت ہیں۔ یہ پس منظر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی سورت سورہ ماؤن کے اندر یہ بتایا کہ دیکھو فیصلہ اس طرح کر لیتے ہیں، کمپیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ رسمیں نبھانے تو آیا نہیں کہ کون حاجیوں کو پانی پلائے گا اور کون مسجد حرام میں روشنی کرے گا، ان چیزوں پہ اللہ نے بھیجا نہیں کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو۔ اصل تو جو تقاضا دین کا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں جو بھی سماجیات ہیں، جو سماج ہے، جو رشتے ہیں، وہ جو تانا بانا ہے، اس کا جو بیلنس ہے اور ان حقوق میں جو حق تلفی سے بچنا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو کون پورا کر رہا ہے۔ تو بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے سورہ ماؤن کے اندر ان کی تصویر کشی کی ہے، ان سرداروں کی، کہ دیکھو یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ اب ہم بتاتے ہیں کہ تمہیں دین کا جھٹلانے والا کون ہے۔ اصل مدعا تو دین تھا نا، کہ دین جو دین ابراہیمی ہے اس کا مالک یا اس کے کسٹوڈین کون ہے؟ یہ اکیلا انسان محمد نام کا صلی اللہ علیہ وسلم، یا صدیوں سے ہم جو پورا جتھا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ دین کے جھٹلانے، ہم تمہیں نہیں بتاتے کہ دین اصل کیا ہے، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں دین کا جھٹلانا کیا چیز ہے۔ تو وہاں پھر پوری پول کھول دی ہے کہ دیکھو یہ سردار جو بڑے حضرت جی بن کے بیٹھے ہیں خانہ کعبہ بیت اللہ میں، یہ ایسے ہیں کہ ان کے پاس انہیں کوئی اپروچ کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے تو نایاب چیز ہیں یہ، اس قدر کہ اگر کوئی یتیم، مستحق اور پریشان انسان بھی اگر وہاں پہنچ جائے تو دھکے دے کے نکال دیتے ہیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون بھوکا ہے کون نہیں ہے، اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا وارث سمجھتے ہیں، اور اس قدر کنجوس ہیں کہ تم ان سے مدد تو کیا مانگو گے، اگر کوئی معمولی سے معمولی چیز جو انسان روزمرہ میں برتتا ہے، اگر وہ بھی ان سے مانگنے چلے جاؤ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی نہیں دیں گے۔ تو اب پبلک خود فیصلہ کر لے
کہ کون دین ابراہیمی کا وارث ہے اور کون نہیں ہے، تو خود بخود جو ہے پھر پوائنٹر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جاتا ہے کہ یہ تو اس لحاظ سے مستقل ہے۔ وہی موضوع یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قلم، اور قلم نے جو کچھ لکھا وہ اس بات پہ گواہ ہے کہ انکا لعلی خلق عظیم۔ یہ تیسرا کلیم میں نے پڑھ دیا، ہم تفصیل سے پچھلی بار پڑھ چکے ہیں تینوں، کہ قلم اور قلم سے جو کچھ لکھا گیا وہ اس بات پہ گواہ ہے کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے ایک تو مجنون نہیں ہیں، آپ نے کوئی دیوانگی نہیں ہے، آپ نے جو کچھ لوگوں کے سامنے رکھا ہے وہ اصل میں کوئی جنون یا کوئی دیوانگی پنے کی باتیں نہیں ہیں، وہ بڑی سنجیدہ اور حق چیزیں ہیں، اور آپ کے لیے تو اجر ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت کمزور ہیں یا آپ کا جتھا نہیں ہے، کیونکہ اس میں آگے آئے گا کہ نبی آپ بالکل دھیان نہ دیں، بالکل وزن نہ دیں ان چیزوں، اس آدمی کی بات کو جس میں یہ برائیاں ہیں، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس مال بہت ہے یا اس کی اولاد یعنی اس کا جتھا بہت بڑا ہے، اس کا قبیلہ، اس کا خاندان۔ تو قلم اس بات کی گواہ ہے، اور قلم نے جو کچھ لکھا وہ اس بات پہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ کے جو اخلاق ہیں وہ بڑے عظیم ہیں، اور یہی دین ہے اصل میں، انہی اخلاق کی ترویج جو ہے وہ دین ہے، دین کا اصل مقصد وہی ہے، پیغمبر کی پیغمبری کی پہچان وہی ہے، اور وہی اسلام، مسلمانوں کے اسلام کی پہچان ہے، وہی اس کی بنیاد ہے۔ پھر کہا کہ اے نبی آپ تھوڑا انتظار کریں، اور یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ اصل دیوانہ کون ہے، یہ خود بخود وقت بتا دے گا کہ کون دیوانہ ہے۔ اور آگے جا کے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُطِیعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِین، مت دھیان دو اس کی بات پہ، مت کہاں مان، اچھا ترجمہ کیا جاتا ہے وَلَا تُطِیعْ، اطاعت کا لفظ تُطِیعْ سے بنا، اطاعت سے بنا ہے، تو لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا اطاعت مت کیجیے آپ، لیکن اصل میں یہاں اطاعت کرنے کے معنی نہیں ہے، یہاں ہے کسی کی بھی بات کو وزن دینا، اس کو آپ اگنور کریں، وَلَا تُطِیعْ، مت دھیان دیں اس کی بات پہ، کس کی بات پہ، کُلَّ حَلَّافٍ مَّہِین، ایک ایسے انسانوں کی بات پہ جو بہت قسمیں کھاتے ہیں اور مہین قسم کے لوگ ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں اس کی تفسیر، حلاف قسمیں کھانے والا، تو جو شخص قسمیں زیادہ کھاتا ہے وہ اسی لیے قسم کھاتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری بات کا اتنا وزن نہیں ہے کہ اس پہ کوئی یقین کر لے، اور کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کی بات پہ یقین کرنا لوگوں کا آسان نہیں ہو، تو ظاہری بات ہے کہ وہ شخصی طور پہ ایک ایسا شخص ہوگا جو مہین قسم کا ہوگا، ذلیل ہوگا، یعنی لوگ جانتے ہوں گے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، کیا کمزوری ہے، کیا برائی ہے، لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جھوٹا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور دکھاوا کرتا ہے، تو ایسے شخص کو جب کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ قسمیں کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مت دھیان دو ایسی بات اس شخص کی بات پہ جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، مہین قسم کا ہے، ہمازن، تانے باز ہے، مطلب جب بات کرتا ہے تو اس کی بات میں بڑے رمز اور کنایہ اور اشارے ہوتے ہیں دوسروں کی تحقیر کے، تانے دیتا ہے، یا کہیں ترجمہ کیا گیا ہے کہ اشارے بازیاں کرتا ہے، اشاروں میں کسی کو بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ مشائم بھی نمیم، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، مطلب اس کو لوگوں کو مینوپولیٹ کرنا اور کسی کی عزت کو اچھالنا اس کے لیے بڑی آسان سی بات ہے۔ منائن للخیر، اور بھلائی کے لیے روکنے والا ہے، نہ صرف یہ کہ خود آگے نہیں بڑھتا بلکہ یہ کہ دوسروں کو بھی روکنے والا ہے، منائن، منع ہے بھلائی سے روکنے والا ہے۔ معتدن، معتد میں نے حد سے گزرنے والا، لیکن حد سے یہاں حد کون سی حد ہے؟ دست درازی کرنا، مطلب دوسروں کے اپنا، ہر انسان کا اپنا ایک حق ہے اور دوسرے کا حق اس کے اوپر ہے، تو جب جو میرے حق کا دائرہ ہے کہ یہاں تک تو میرے حقوق ہیں، اس کے بعد دوسروں کے مجھ پہ حقوق ہیں، تو جب میں اپنے حق پورے لینے کے بعد پھر دوسروں کے حق میں بھی دخل اندازی کرنے لگوں اور ان کا بھی حق مارنا شروع کر دوں تو میں معتد کہلاؤں گا۔ اسیم، گنہگار، مطلب اس کے ہاں گناہ، کسی بھی عمل کا برا ہونا، گناہ ہونا، مکروہ ہونا یا اسے غلط ہونا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جب وہ جو اسے کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اس کے ہاں کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کوئی کام اور کوئی سوچ، کوئی عمل جو ہے وہ گناہ ہے یا نہیں ہے، تو وہ اسیم بھی ہے۔ عتلن، سرکش ہے، سرکش کا مطلب یہاں پہ کیونکہ کردار کی تصویر کھینچی جا رہی ہے تو کردار سازی کے اندر، کردار کے تصویر کشی کے اندر جو عتلن ہے، عتلن کا مطلب ہے بے مروت اور سخت دل، مطلب وہ بے رحم ہے، اسے کسی سے مروت نہیں ہے، وہ عتلن ہے، اپنے مفاد کے لیے وہ جب لوٹنے پہ آئے تو اپنے باپ کو بھی لوٹ لے، اپنے بھائی کو بھی لوٹ لے، اپنے خاندان والوں کو بھی لوٹ لے، اس کے لیے اپنے دوستوں کو بھی لوٹ لے، اس کے لیے اصل چیز جو ہے وہ چیز ہے جو دنیا کی زینت اور آسائش ہے، وہ کسی بھی طریقے سے اس کو حاصل ہو، تو وہ عتلن بھی ہے۔ بعد ذالک زنیم، اور اس کے بعد یہ
کہ وہ زنیم بھی ہے. زنیم پہ ہم نے بہت تفصیل سے بات دیکھی تھی کہ ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے ترجموں میں کہ بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ جو کرتے ہیں وہ ولد الزنا کرتے ہیں, زنا کی اولاد. اب یہ ایک طرح کی ایسی گالی ہے. اگر اس زنیم سے ہم وہ ترجمہ نکالیں تو یہ ہوگا کہ قرآن نے بھی گالی دی ہے اور ایک ایسے شخص کو گالی دی ہے جو اسلام کا دشمن ہے, اور ایک ایسی گالی دی ہے جس میں وہ معصوم ہے. مطلب اگر کوئی شخص واقعی زنا کی اولاد ہو تو وہ کتنا ہی بڑا شیطان ہو, لیکن وہ اس معاملے میں تو قصوروار نہیں ہے. مطلب ایک بچہ جو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا تو آپ اس بچے کو تو کم از کم نہیں کہہ سکتے. اور اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار, مطلب پوری صورت, یہ بڑا المیہ ہے اور یہ جگہ جگہ محسوس ہوتا ہے قرآن کی تفسیر میں. اب پتہ نہیں یہ اتفاق سے ہوتا ہے یہ کیا ہوا ہے, لیکن جہاں کہیں بھی کوئی صورت کوئی میسج دے رہی ہوتی ہے اکثر وہاں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو اس میسج کے خلاف ہی سمجھ لی جاتی ہے. جیسے پوری صورت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق خلق عظیم پہ فائز کر رہی ہے اور تمام انسانوں کو اس تک پہنچنے کی دعوت دے رہی ہے. اسی صورت کے اندر یہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اسلام اپنے دشمن کو گالی دے رہا ہے, اور گالی بھی کیسی کہ ولد الزنا کہہ رہا ہے. تو یہ پتہ نہیں کیا ہے, یہ اتفاق کیوں ہو رہا ہے ہر بار بار. تو زنیم کا ہم نے تحقیق پڑھی تھی کہ زنا اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو, یہ بھی اخلاقی برائی کی ذیل میں ہے. عرب میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے اور روایتوں کے اندر ان کے نام بھی ملتے ہیں. ولید بن مغیرہ کا بھی ذکر ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اگر اپنے قبیلے کو وہ کمتر سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ دوسرا قبیلہ جو ہے وہ زیادہ عزت دار ہے, تو اپنے کو اپنا نسب بدل کے کسی, حالانکہ نسب کے معاملے میں عرب جو تھے وہ بڑے سخت ہیں, ان کے ہاں پوری زبانوں کے اوپر شجرے موجود تھے. اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے, دوسرے کے قبیلے کے اندر داخل ہونے کی اور اپنی پہچان ان سے بنانے کی کوشش کرتے تھے. تو بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریشی بن کے لڑتے تھے, حالانکہ قریشی تھے نہیں, اور قریشیوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی بات مان لی, اگر یہ تو جو رویہ پیش کر رہے ہیں, جو نظام پیش کر رہے ہیں کہ انسان کو اور انسانوں کو تو دوسرے انسانوں کے لیے جینا چاہیے, تو یہ تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا, پھر قبیلے نہیں بچیں گے اور قریش کی ساری سرداری ختم ہو جائے گی. اور اگر ہم نے جس طرح ہم جی رہے ہیں اور قریشوں کے لیڈر بن کے ابھرے تھے, حالانکہ وہ قریش نہیں تھے, تو ایسے شخص کو زنیم کہتے ہیں. تو ان کانا ذا مالم و بنین, مطلب یہ ایک لمبی چوڑی لسٹ دے کے اللہ تعالیٰ نے کہا. بداصل کیا ہے اس کا, بداصل بھی وہی ہو گیا ہے اس کو. بداصل میں کم از کم یہ لحاظ ہے کہ تھوڑا مطلب اس میں, لیکن میننگ تو وہی نکل رہا ہے. ہاں مطلب جو معنی ہم نے لیے ہیں اس میں بھی میچ کرتا ہے لفظ, کیونکہ اگر وہ اپنا قبیلہ چھوڑ کے کسی اور میں آ گیا ہے تو, حالانکہ بد لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا. تو انہوں نے کہا کہ ولا تطیع کل حلاف, مت بات ماننا یا وزن دینا اس کی بات کو جو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. کس وجہ سے, ان کانا ذا مالم و بنین, صرف اس وجہ سے کہ اس کی مال اور اولاد زیادہ ہے. اور جب آپ اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہیں تو اس کو ہماری نشانیاں دکھا کے نصیحت کرتے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ اساطیر الاولین, یہ تو بہت قدیم زمانوں کی باتیں اور کہانیاں ہیں, یہ ہمیں کیا سنا رہا ہے. سنسیمہ علی الخرطوم, اللہ نے کہا کہ پھر ہم, نتیجہ اس کا یہی نکلے گا کہ ہم سزا بھی اس کو دیں گے, تو کیسی دیں گے, اس کی ناک پہ داغ لگائیں گے. اچھا, ناک کے لیے لفظ استعمال ہوا خرطوم, جو سونڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے, کیونکہ بڑی لمبی ناک والے لوگ, اور سارا جھگڑا ہی اصل میں وہی تھا کہ ہم کچھ ہیں اور تم کچھ نہیں, تو وہ ہم کچھ ہیں. اچھا, قرآن کے لیے ایک آیت یاد آ رہی ہے, جو آیت بہت مشہور ہے, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ قرآن کی تاثیر اللہ نے بیان کی ہے کہ قرآن کا نزول اگر پہاڑ جیسی چیز پہ بھی ہو جائے تو قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ وہ ایک تو اپنے وجود کا احساس ختم کر دیتی ہے اور اس میں دراڑیں پڑ جائیں, مطلب پہاڑ کے اندر خشوع آ جائے اور دراڑیں پڑ جائیں. قرآن کی تاثیر یہ ہے. اور یہاں پہ سارا جھگڑا جو ہے وہ شخصیت اور اپنے آپ کی سر بلندی اور ایک عظیم ہونا اور وہ ساری چیزیں, اور اپنے قبیلے کا, اپنے جتھے کا, وہ اسی کا ذکر ہے. تو اللہ نے کہا کہ اس لمبی ناک پہ ہم داغ لگائیں گے. تو یہ رکوع تھا, اس رکوع کا اہم موضوع تھا جو ہم نے دہرایا ہم نے. اچھا, پھر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال اور کہانی سے, کیونکہ انسان جو ہے وہ کہانیوں سے زیادہ سمجھتا ہے اور متاثر ہوتا ہے, تو قرآن نے بھی اس کو جگہ جگہ استعمال کیا. اللہ نے کہا ہے کہ کما انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, کہ ان کی جو ہم نے آزمائش کی ہے اور ان کو جس طرح کی آزمائش میں ڈالا ہے, یعنی کہ جو رویہ ہے پورا, جس رویے کی ذکر ہوا, وہ رویہ ایسے ہی نہیں پیدا ہو جاتا, بلکہ یہ آسائشوں, آرائشوں اور پیسے کی فراوانی سے پیدا ہوتا ہے. ایک انسان کو اگر
آسودگی حاصل ہو جائے، تو یہ انسان کی فطرت ہے، کیفیت اس کے مبتلا ہو جاتا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ایک اصل میں آزمائش ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو بھی یہ تمام آسودگیاں دے کے اور سب کچھ دینے کے بعد ان کو ایک آزمائش میں ڈالا ہے، اور اس آزمائش کو اگر نہیں سمجھ پاؤ تو ہم ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. ایک باغ والوں کی مثال، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنتی، ہم نے ان کو ایسے ہی آزمایا ہے جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا. اس اقسموں، جب انہوں نے قسم کھا کے کہا تھا کہ کل صبح سویرے، مطلب ہمارے باغ کے پھل تیار ہیں اور ہم کل صبح سویرے جا کے ضرور باغ کے پھل توڑ کے لائیں گے. ولا یستثنون، انہوں نے اس میں استثناء کو بیان نہیں کیا. استثناء یعنی ایکسیپشن کو بیان نہیں کیا، کیونکہ حالات کچھ بھی ہوں لیکن ایکسیپشن ہمیشہ ایک جگہ، ایک خدا کا جو ایکسیپشن ہے وہ ہمیشہ رکھا رہتا ہے. یعنی اگر ہم کہیں کہ ہمارا یہ پلان ہے کہ کل ہم یہ کریں گے، لیکن ایک ایکسیپشن ضرور ہے اس کے اندر کہ اگر خدا نے نہیں چاہا تو کیا ہوگا، تو نہیں ہو پائے گا. تو اللہ تعالیٰ مسلمان سے اور ایک مومن سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ اس استثناء کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ میں جو بھی کرنے والا ہوں، جو میرے پلان ہے، جو کچھ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں، اصل میں اس میں ایک ایکسیپشن موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو اگر خدا نے نہ چاہا. یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم سے بھی کہہ دی تھی سورہ کہف کے اندر کہ اے نبی، وہاں تو نبی کا نام لے کے کہا ہے کہ اے نبی آپ کبھی مت یہ کہیے گا کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، الا انشاءاللہ. وہاں تو انشاءاللہ کا لفظ ہے، الا یہ کہ ان اگر اللہ نے چاہا تو یہ کہہ کے کہا کرو. اچھا، یہ بھی ایک رسم نہیں ہے ہمارے تو، الا ماشاء اللہ، انشاءاللہ اور جو السلام علیکم جو ہے وہ ایک رسم بن گئی ہے. تو یہ ایک رویہ ہے، ایک ذہنی کیفیت میں اللہ تعالیٰ ایک احساسات کو جگانے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر وقت یہ احساس زندہ رہنا چاہیے کہ خدا، وہی جو ہم عبادت کے ذکر اس میں بات کر رہے تھے کہ ہم کمتر ہیں، ایک ذات ہے جو ہم سے بڑھتا رہے اور ہمیشہ ہماری نگرانی کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا تو قسمیں کھائی، اور قسمیں ولا استثنون، انہوں نے استثناء کو بیان نہیں کیا. فطاف علیہا، تو ہوا کیا کہ اس باغ پہ ایک آفت پھر گئی جب وہ سو رہے تھے، اور وہ کھیت ایسا ہو کے رہ گیا جیسے کٹی ہوئی، وہ باغ ایسا ہو کے رہ گیا جیسے کھٹا ہوا کھیت. اور پھر جب صبح ہوئی، صبح انہوں نے پکارا ایک دوسرے کو اور کہا کہ چلو اپنی کھیتی کی طرف، اپنے چل پڑو، ہرسکم علی ہرسکم ان کنتم صارمین، اگر جس کو پھل توڑنے آؤ اکٹھے ہو جاؤ، چلو. فانطلقوا، چلے، اور آپس میں وہ کہتے جاتے تھے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آپس میں کہتے جاتے تھے اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین. دیکھو دھیان رکھنا، آج کے دن تمہارے پاس کوئی مسکین نہ آ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی محنت کا پھل کاٹنے جا رہے ہو اور اس میں سے مانگنے والے پہلے کھڑے ہو جائیں. تو یہ دھیان رکھنا کوئی مسکین نہ آنے پائے. اور گئے وہ صبح سویرے لپکتے ہوئے، اعلیٰ ہر دن بڑے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، قادرین اپنے آپ کو قدرت والا سمجھتے ہوئے. فلما رأوہا، جب انہوں نے اس کو دیکھا، قالوا، انہوں نے کہا انا لضالون، ارے ہم تو راستہ بھول گئے، ہم تو کہیں اور پہنچ گئے. لیکن انہیں احساس ہو گیا، فوراً انہوں نے کہا بل نحن محرومون، لیکن ہم ضالون نہیں ہیں، ہم محرومون ہیں، ہم محروم لوگوں میں سے ہیں. تو ان میں سے ایک اوسط شخص نے کہا، مطلب ایک بہتر آدمی نے کہا کہ میں تم سے کہتا نہ تھا کہ لولا تسبحون، تم تسبیح کیوں نہیں کرتے اس رب کی. تو انہوں نے کہا سبحانہ، سب نے پھر احساس ہوا ان کو، انہوں نے کہا سبحانہ ربنا انا کنا ظالمین، کہ پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی گنہگار تھے، ہم نے یہ غلطی کی ہے. تو پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے باہم ملامت کرنے لگے. قالو، انہوں نے کہا یا ویلنا انا کنا طاغین، ہائے بد نصیبی، ہم بے شک ہم ہی تھے سرکش. عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، بعید نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہمیں بدلہ دے دے اس کا، اس سے بہتر کچھ دے دے، ایسا ہی بدل دے. انا الی ربنا راغبون، ہم بے شک اپنے رب کی طرف اب راغب ہوتے ہیں. کذالک العذاب، عذاب اسی کو کہتے ہیں. ولا عذاب الآخرۃ اکبر، اور یہی حالات جب آخرت میں پیش آئیں گے تو وہ بڑا عذاب کہلائے گا. یعنی انسان اس دنیا میں ایک اچھی زندگی گزار کے جائے گا اور اپنے آپ کو دین کا تقاضے پورے کرتے ہوئے بھی گزرتا ہوا جائے گا، لیکن اگر خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ وہاں پہنچ کر وہی حال ہو کہ وہ کہے کہ ہم کہاں آ گئے، میں نے تو بہت نیکیاں اکٹھی کی تھی. اب اس میں مسکین سے بڑا مطلب وہی لفظ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ جو احساس ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے جو بخشا اس بخشش کو خود انجوائے کرنا اور دوسروں کے بارے میں بالکل نہ سوچنا، بلکہ یہ خیال کرنا کہ کسی طرح ہم مسکینوں سے بچ جائیں 2.5% زکوٰۃ دے کے یا تھوڑا بہت خرچ کر کے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جو ہے ایسے ہی حالات سامنے آئیں، خدا نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی کو عذاب کہتے ہیں، بس یہی عذاب ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش تم سمجھتے ہوتے، شاید تمہیں اس بات کا علم ہوتا کہ اسی کو عذاب کہتے ہیں اور وہ عذاب اکبر ہے۔ اب یہ آج کا رکوع ہے، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم۔ اب کنٹراسٹ ہے، اس کے برخلاف جو متقین ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں، نعمتوں کے باغ۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح کر دیں گے؟ اب دیکھیے قرآن کا انداز ہے، یہ قرآن اس انداز میں بات نہیں کرتا جس انداز میں ہم بات کرتے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں وہ فقہی زبان میں بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہر چیز کو ڈیفائن کر دو، مسلم کیا ہوتا ہے، متقی کیا ہوتا ہے، ہم فتوے ہم چاہتے ہیں کہ عالم صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیے ڈیفائن کر دیں کتاب میں، ہم بچوں کو بھی یاد کرا دیں اور خود بھی یاد کر لیں کہ مسلم کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں۔ قرآن کا جو انداز ہے وہ ایسا نہیں ہے، وہ اصل میں کسی چیز کو ڈیفائن نہیں کرتا، وہ ہر رویے کے الگ الگ ڈائمنشنز کو پھیلا کے بیان کرتا ہے تصریف کے ساتھ۔ کذالک نصرف الآیات، ہم تصریف کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ متقی شخص کیسا ہوتا ہے وہ ایک جگہ بیان نہیں ہوگا، بلکہ اس شخصیت کے مختلف پہلو کہیں سورہ بقرہ میں موضوع کے اعتبار سے، جیسی سورت کا جو موضوع ہوگا اس موضوع سے مناسبت رکھتے ہوئے متقی کے جو اوصاف ہوں گے وہاں بیان ہو جائیں گے، یہاں بیان ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں 2 آیتوں کے اندر کئی لفظ اکٹھے کر دیے اللہ تعالیٰ نے، ان المتقین عند ربہم جنات النعیم افنجعل المسلمین، یہاں مسلم بھی آ گیا، متقی بھی آ گیا، اور کنٹراسٹ میں بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ان لوگوں کی ان قریش کے سرداروں کی شخصیت کا ایک نمونہ ہمارے ذہن میں ڈال دیا، بہت سارے نام لے کے، حلاف مہین، حماز مشائن بنمیم، مناع للخیر، معتد نسیم، عتل بعد ذلک زنیم۔ اب اس کا کنٹراسٹ میں متقین اور مسلمین، تو ہم متقی کو اس پس منظر میں سمجھیں گے، ہم یہ ڈیفائن نہیں کریں گے کہ متقی کیا ہوتا ہے، اور ایک عالم صاحب نے ہم نے اگر ڈیفائن کر دیا متقی تو ہم یہاں بھی متقی کو اسی ڈیفینیشن میں دیکھیں گے تو غلطی کھائیں گے۔ یہاں بات چل رہی ہے پس منظر، کنٹراسٹ۔ تو جو ایسا نہیں ہوگا اور جو محمد کے خلق عظیم سے میچ کھاتا ہوگا اور مسکین کا اسے خیال ہوگا تو وہی متقی ہے اور وہی مسلم ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ مجرم ہے خدا کا۔ کل مجرمین، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم مسلمین کو مجرمین کے برابر کر دیں گے؟ ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس تم نے جو یہ پورا کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہے کہ کیسے جینا ہے، مذہب پہ جیتے ہوئے مذہب سے کیسے دور رہنا ہے، دیندار بد دین ہوتے ہوئے، دین کا جھٹلانے والا ہوتے ہوئے دیندار کیسے بن کے رہنا ہے، یہ تم لائے کہاں سے ہو؟ ام لکم کتابن، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جہاں سے تم پڑھتے ہو، کسی پیغمبر نے دی ہو، خدا سے ملی ہو تمہیں؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ ضرور تمہارے لیے وہاں وہی کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو، اس کتاب نے تمہیں بتایا ہے یہ۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا اس کتاب میں یہ لکھا ہے، اس کتاب کے ذریعے ہم پر لازم ہو گیا ہے، یعنی ہم اس عہد و پیمان کے، اللہ کہتا ہے کہ کیا ہم اس کتاب کے حساب سے، کیا اس عہد و پیمان کے پابند ہو گئے ہیں کہ قیامت تک تمہیں ہم وہ سب کچھ دیتے رہیں گے؟ ان لکم لما تحکمون، کہ ضرور تمہیں وہی ملے گا جو تم حکم دو گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، پوچھو ان سے کہ ان میں سے کون ہے جو اس کا ضامن ہو۔ اب ان میں سے کوئی کھڑا ہو اور بتائے کہ یہ کہاں سے لا، کون ضمانت لیتا ہے اس تمام رویے کی، تمام چیزوں کی۔ ام لہم شرکا، کیا ان کے یا ہیں ان کے کچھ ٹھہرائے ہوئے شریک، یا ان کے خداؤں نے ان کو یہ بات سکھائی ہے تو خداؤں کو بھی لے آئیں۔ فلیاتوا بشرکائہم، تو لے کے آؤ اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور بلائے جائیں گے سب سجدے کے لیے تو نہ کر سکیں گے سجدہ یہ لوگ۔ اب یہ آیت ان آیتوں میں سے ہیں کہ جس میں تفسیر میں قرآن کے کچھ مقامات ایسے ہیں کہ تفسیر میں بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساق کا کھلنا، ساق یعنی پنڈلی کھلنا ہے کیا؟
تو بہت سارے اور اکثر مفسرین نے محنت کر کے یہ چیز نکالی ہے، اور عرب میں استعمال ہوتا تھا کہ جب جنگ اپنے عروج کو پہنچ جاتی تھی اور حالات اتنے خراب ہو جاتے تھے کہ بھاگنا پڑتا تھا کسی پارٹی کو، تو ان کی عورتیں جب بھاگتی تھیں ایسے حالات میں، تو وہ جب کپڑے اٹھا کے بھاگتی تھیں تو پنڈلیاں کھل جاتی تھیں. تو یہ بڑی ذلت کی نشانی ہوتی تھی کہ ہماری لڑکیوں اور عورتوں کی پنڈلیاں کھل کے مطلب بھاگنا پڑا. تو پنڈلی کھلنا ایک محاورہ بن گیا عرب کے اندر، اور وہ ایسے حالات کے لیے پیش ہونے لگا جو بڑے خطرناک حالات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کا منظر ہے کہ جب پنڈلی کھول دی جائے گی. تو یوم یکشف، اللہ کہتا ہے کہ جس وقت وہ پنڈلی کھول دی جائے گی اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، تو نہ کر سکیں گے یہ سجدہ. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اور جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، چھا رہی ہوں گی ان پہ ذلت. وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اس لیے کہ جب بلایا جاتا تھا انہیں سجدے کے لیے جبکہ وہ تھے صحیح سالم تو انکار کرتے تھے. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، بس چھوڑ دو مجھے اے نبی ان کو جو جھٹلاتے ہیں بہذا الحدیث، اس حدیث کو، یعنی اس کتاب کو، اس قرآن کو، تو انہیں مجھ پہ چھوڑ دو. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں گھیر کے لے آئیں گے وہاں سے جہاں سے انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، علم بھی نہیں ہوگا. واملی لہم، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں. ان کیدی متین، اور جو میری قید، یعنی جو میری چال ہوتی ہے، جو میری خفیہ تدبیر ہوتی ہے، وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے. ام تسألہم اجرن فہم من مغرم مثقلون، کیا تم طلب کرتے ہو ان سے کسی قسم کی اجرت جس کی وجہ سے یہ بوجھ کے تلے دبے جا رہے ہیں. ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا پھر ان کے پاس ہے غیب کی خبر جسے یہ لکھ لاتے ہیں. فاصبر لحکم ربک، تو اے نبی بس آپ صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے. ولا تکن کا صاحب الحوت، اور اس مچھلی والے کی طرح مت ہو جانا. صاحب الحوت، یہ سورت شروع بھی نون سے ہوئی تھی، اور نون بھی مچھلی کہتے ہیں. یہ یونس علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ اذ نادا وہم مغزوم، جب وہ، یعنی انہوں نے، صاحب الحوت نے پکارا اپنے رب کو، وہ مغزوم، اور وہ بہت غم سے بھرے ہوئے تھے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر نہ شامل حال ہوتی اس کی مہربانی اس کے رب کی تو پھینک دیے جاتے. لنبذ بالعراء وہو مذموم، تو وہ پھینک دیے جاتے ایک چٹیل میدان میں اور ہوتے وہ ملامت زدہ. فاجتباہ ربہ، آخر کار نوازا اسے اس کے رب نے. فجعلہ من الصالحین، اور شامل کر لیا اسے صالحین میں. مطلب یہ آتا ہے نا کہ یونس علیہ السلام اپنے قوم سے الگ ہونے کے وقت سے پہلے الگ ہو گئے تھے، کیونکہ خدا کا حکم ہوتا ہے کہ اب آپ اپنے قوم سے الگ ہو جائیے، اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے باقی جو بچے میں. تو اللہ کا حکم آتا ہے تب، تو انہیں یہ لگا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، حالانکہ اللہ نے نہیں حکم کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ بہت پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ مت ہو جائیے گا ایسے، آپ صبر کرتے رہیے. اللہ کا ایک وقت، یہ سب کچھ برداشت کرتے رہیے، ایک وقت آنے والا ہے، وہ وقت آئے گا تو ہم بتائیں گے، اس سے پہلے آپ جو ہیں نہیں کریں ایسا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کافر، انکار کرنے والے، لَيُزْلِقُونَكَ، اکھاڑ دیں گے تمہارے قدم اپنی بری نظروں سے، بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب سنتے ہیں یہ ذکر و نصیحت. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ایسے گھورتے ہیں جیسے تم اپنی نگاہوں سے ہی گرا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی دیوانگی کی باتیں کر رہے ہیں. وما ہوا الا ذکر للعالمین، حالانکہ یہ تو تمام عالموں کے لیے ذکر ہے. مطلب یہ بات تو سبھی کے لیے نصیحت ہے، یہ ایسی نصیحت اور ایسی یاد دہانی اور ذکر ہے جو تمام انسانوں کے لیے، تمام عالموں کے لیے ہے. یہ انہیں لگتا ہے کہ یہ دیوانگی کی باتیں. صدق اللہ العظیم.